نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ الملک آیت نمبر 19. اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اولم کیا نہیں، یرو دیکھا، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہیں، صافات کھولتے ہیں اپنے پر، ویقبض اور سکیڑتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن انہیں رحمان کے سوا کسی چیز نے تھاما نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ سورۃ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کافی دفعہ کروایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنی ذات کو، جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے ٹاپک پڑھا، شروع میں تعریف پڑھی اللہ کی، اللہ کا تعارف پڑھا، پھر دو کیٹیگریز کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو ہدایت والے ہوتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر ہے. اس سے پیچھے جو آپ نے پڑھا اس میں تھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں آتے ہیں جانوروں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، شعور نہیں ہے ان کے پاس، ان کو ڈرانے والے، ان کو سمجھانے والے، ان کو سنانے والے، ان کو ان کے سامنے اپرچونٹیز رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. قرآن کے لیے ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، قرآن کو جوائن کرنے کے لیے ان کو موقع دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کان نہیں دھرتے، سنتے نہیں. اور کل قیامت کو وہ جہنم میں جب جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل رکھتے. لیکن اس وقت تو ان کے کاش کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ پڑھے ہیں ہم. اس کے بعد اللہ مزید تعارف کروا رہے ہیں کہ لوگوں، تم اس رب کا انکار کرتے ہو، آؤ تمہیں اس رب کی اور حکمتیں اور قدرتیں دکھائیں. اپنے اوپر جو پرندے آسمان پر اڑ رہے ہیں ان پر غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرو. صافات پر پھیلا کے، صافات کا مطلب ایک ہوتا ہے پھیلانا سیدھے کتار کی شکل میں، صف سے ہے یہ صاف، تو صف سیدھا ہونے کو کہتے ہیں. تو صفن طیر کہتے ہیں کہ پرندوں نے اڑان میں اپنے پروں کو کتار کی طرح سیدھا کیا، بالکل سٹریٹ، ایسا سیدھا کرنا کہ پھر وہ اس کو موو نہیں کرتے، حرکت نہیں کرتے. اس کو ساکن حالت میں کبھی آپ نے اس کی بہترین مثال، آپ نے شاہین کو، کاف کو کبھی اڑتے ہوئے دیکھا ہو کہ جب وہ اٹھتا ہے تو پھر اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے بالکل سیدھے، اور وہ پر ہوا میں اڑ رہا ہے، اڑان بھر رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کبھی اپنے ہاتھوں کو سائڈوں پہ کر کے ہوا میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ امیجن کریں. یا پھر اپنے پروں کو سکیڑ کر ہوا میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ پرندوں کو ہوا کے اندر پر پھیلا کر، پر سکیڑ کر کھڑے ہونے کی، ہوا میں چلنے کی، ہوا میں اڑنے کی کس نے طاقت دی، کس نے ہمت دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پھر صافات کا ایک مطلب ہوتا ہے پرندوں کی قطار، یعنی جو وہ ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب بہت زیادہ پرندے آسمان پہ اڑے ہوں تو ان کا ڈسپلن ایک ہوتا ہے، قطار میں وہ چل رہے ہوتے ہیں، قطار میں اڑے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توجہ ان کی طرف مبذول کروانے ہیں کہ ان کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں تھاما. تم کوئی پرندہ بنا کر دکھاؤ، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں انہ بکل شیء بصیر، کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو وہ اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں. اس کی بصارت پرندوں کے پر سے لے کر، پرندوں کے کھانے سے لے کر پتھر کے اندر موجود کیڑے تک ہے. تم کیسے اللہ کی آنکھ سے بچ سکتے ہو؟ تم کیسے اللہ کی بصارت سے بچ سکتے ہو؟
اللہ ہر چیز کو واچ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نا چھوٹی چھوٹی مثالیں قرآن میں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ انسان یہ سوچے کہ اللہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو اتنی توجہ کے ساتھ، اور اللہ کا اتنا دھیان ہے اس طرف، تو ہمارے جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جو کر کے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں سمجھتے ہیں ہم بھول گئے تو اللہ بھی بھول جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، ہم لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کچھ عرصہ کے لیے لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں یا ہماری انسلٹ ہوتی ہے، وقت گزرتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ہمارے نامہ اعمال سے وہ چیزیں ڈیلیٹ تو نہیں ہوتی. تو چھوٹی چھوٹی جن کو ہم عام چیزیں سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں تو وہ ہر چیز ہی ایک اللہ کی تخلیق ہے، خاص ہے. تو مثالیں اللہ تعالیٰ یہاں اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ اللہ تو ان چھوٹی چیز کے بارے میں بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو اللہ میرے اعمال کو، میرے دل کے حالات کو، میری ذہنیت کو، میری سوچ کو بھی اللہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری حرکتوں کو بھی جو میں اللہ کی نافرمانی میں کر رہا ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن حاض الذی، امن دراصل ام اور من سے ہے. ام کیا؟ من. امن بلا وہ، حاض الذی ہوا جند لکم، وہ تمہارا کون سا لشکر ہے، ینصرکم جو مدد کر سکتا ہے تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے مقابلے میں. تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کے سامنے تمہاری مدد کر سکتی ہے، اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکتی ہے. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو یا اللہ کے بندوں کو؟ تم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھ لیا، تم نے اللہ کے علاوہ دوسری طاقتوں پہ بھروسہ کرنے لگے. آج اگر ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہم جب بھی مشکلات میں آتے ہیں نا، تو کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں، کبھی کسی سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ فرسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم فوراً سے اللہ کے سامنے جا کے جھکیں اور اللہ کو کہیں کہ ہماری ہیلپ کریں. لیکن انسان کو لگتا ہے کہ اللہ سے زیادہ دنیا والے میری مدد کر سکتے ہیں، اور کافروں کو لگتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر ان کے پیر فقیر، ان کے بت، ان کے اولیاء جن کو وہ مانتے ہیں، وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ رہی. اب دیکھیں آج کل بارشوں کا سین ہے، کچھ علاقوں کے اندر سیلاب آ گیا ہے، کوئی روک پا رہا ہے؟ اتنی زیادہ مشینری آ چکی ہے نا. اللہ کی اس سمجھیے ایک آزمائش، عذاب ہے یا جو بھی ہے، کیا ہم اس پانی کو کسی مشین کے ذریعے روک پا رہے ہیں؟ اتنا یعنی اس کے بہاؤ سے ہم، کچھ ایسی گاڑیاں ہیں جو بڑی بڑی ہیں، پانی کی تیز رفتار سے وہ گاڑیاں چل نہیں پا رہی. کیا ہم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس دنیا کی چیزوں کے ذریعے، دنیا کی مشینری، دنیا کی ٹیکنالوجی کے ذریعے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو پھر ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں کوئی بچا سکتا ہے، ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے ملے ہوئے سزا سے ہمیں کوئی چھڑوا سکتا ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافروں کا ایک دھوکہ ہے، انکار کرنے والوں کی ایک خود فریبی ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں رحمان سے ہمیں بچا لے گا. کوئی بچا نہیں پائے گا. یہ دراصل ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہم کتنے آرام سے دنیا کی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں نا. دنیا کی زندگی تو صرف دھوکا ہے، وما الحیات دنیا الا متاع الغرور، غرور ہے دنیا کی زندگی، دھوکا ہے. تو اگر ہم خود آج اپنی آنکھ نہیں کھولیں گے تو پھر ہم کب اپنے آپ کو ری چیک کریں گے، اپنا احتساب کب کریں گے؟ ایک چیز بس ذہن میں رکھیں کہ آج بھی کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اور آخرت کے دن بھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور چیز کے ذریعے ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں، امن حاضر الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. اگر اللہ تعالیٰ روزی بند کر دے، اللہ تمہیں رزق نہ دینا چاہے، کوئی ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ سکلز ہوتی ہیں، ڈگری ہوتی ہے آپ کے پاس، حق بنتا ہے آپ کو جاب ملے، لیکن آپ کو جاب نہیں ملتی. اس کے برعکس وہ بندہ جس کے پاس کوئی بھی اسکل نہیں ہوتی یا جس کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، وہ آپ سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے. تو اگر اللہ چھیننا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا. تو یہ رزق کون دیتا ہے؟ صرف اللہ.
اس لیے ایک بات یہاں پہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کے کاموں میں بھی اپنے آپ کو انوالو کرنے سے پہلے اپنا کنیکشن رحمان سے جوڑیں. اگر اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یقین جانے آپ ایک بار اس کو پکارے، یار اب رزق ختم ہو رہا ہے، رزق عطا کر دے، اگلے دن آپ کے گھر کے باہر رزق ملے گا آپ کو. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف دعا کریں گے، رزق مل جائے گا. روزی دینے والے کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نماز کو اس کا خیال نہیں، اسے قرآن کی تلاوت کا خیال نہیں ہے، باقی جو بھی اسپیکٹس ہیں، ریچولز ہیں اسلام کے جو کرنے ضروری ہیں، اس کو وہ نبھا نہیں پاتا، تو اللہ کیا کرتی ہے، اس کے رزق کو کم کر دیتے ہیں، اس کا رزق اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی روزی اس کے لیے جو فراخ ہوئی ہوتی ہے وہ سکیڑ لی جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی خیال نہیں آتا. بل لجوا فی عتو منفور، کچھ نہیں بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑے بیٹھے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ رب سے مل سکتی ہے، لیکن اپنی اکڑ، اپنے ضد کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف قدم نہیں بڑھا پاتے. بعض اوقات ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم مسلح تک جائیں، نہ جانے کون سی ضد، کون سی سرکشی، ہمیں لگتا ہے شاید مسلح پہ جائیں گے تو دنیا کی رنگینیاں چھوڑنی پڑیں گی. اور قرآن پڑھنے والے آپ کے بہت سے ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو قرآن ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اگر آج وقت ہوا تو بات بھی کریں گے کہ قرآن اور اللہ کی عبادات کرنے سے زندگی کا کلر بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کلرفل ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی کے اندر سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، آپ بہت پورے اعتماد ہو کے زندگی جیتے ہیں. لیکن یہ ہماری نا بھول ہے. کچھ لوگوں کو کہا جائے نا کہ چلے قرآن کی طرف آئیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہم سے عمل نہیں ہوتا. یعنی اپنے آپ کو موقع ہی نہیں دیتے. کوئی بھی جگہ پہ ہم نے جانا ہو، ہمارے پاس اسکل نہ ہو، جاب کرنی ہو، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلو ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. قرآن کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں ہم ٹرائی بھی نہیں کرتے. ہم شاپنگ کرنے جائیں نا، سوٹ لینا نہیں ہوتا، لیکن ٹرائی روم میں جا کے نا ٹرائی کر کے چیک کرتے ہیں اپنے دل کو بہلانے کے لیے. کیا کبھی اپنے روحانیت کو چیک کرنے کے لیے، اپنی روحانیت کو زندہ کرنے کے لیے ہم قرآن کو ٹرائی نہیں کر سکتے؟ ہم نماز کو ٹرائی نہیں کر سکتے؟ دنیا کے معاملے میں ہم ٹرائی اگین کرتے ہیں، تو اللہ کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں ہم ٹرائی نہیں کرتے. آرزان ذکری، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں. اگر ہمارے سامنے اپرچونیٹیز بھی آئیں تو ہم ان کو جانا تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. قرآن کو جوائن کرنے کے لیے بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر 10 لوگ ہیں نا تو اللہ تعالیٰ توفیق ایک کو دیتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ہر چیز ہماری مرضی کی ہوگی، ٹائم ہماری مرضی کا ہوگا، ریکوائرمنٹس ہماری مرضی کی ہوں گی. جب تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا کہ اچھا ٹائمنگ یہ ہے، باقی کام یہ سارے آپ نے پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے، پھر آپ کلاس تک آ سکتے ہیں. یہ پروسیس کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ مشقت کریں قرآن کے لیے. اس سے چیک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ چیکنگ ہوتی ہے کہ واقعی آپ دل سے آئے ہیں یا صرف بس پھیرا لگانے آئے ہیں. تو جو خالص لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو چن کر نکال دیتے ہیں. جو واقعی اخلاص سے آتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو انرول کروا ہی لیتے ہیں، وہ قرآن کے لیے اپنا نام لکھوا ہی لیتے ہیں. یونیورسٹیز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کتنا کچھ سہنا پڑتا ہے نا. ایک پیپر دینا ہو تو آپ کو کتنی جگہ، کتنے ڈپارٹمنٹس میں جانا ہوتا ہے اور اپنی فیس سبمٹ کروانی ہوتی ہے، لائن میں لگنا ہوتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں. کبھی بھی چھوڑنے کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. قرآن کے معاملے میں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے اتنی جلدی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو دل سے تھامتے ہی نہیں ہیں. بل لجوا فی عتو منفور، کہ ہم اپنی سرکشی میں، اپنی ضد میں، اپنی سستی میں، اپنی کاہلی میں اڑے بیٹھیں کہ ہم نے اس کے لیے تو محنت نہیں کرنی. یعنی ہم اپنے اندر ایک چیز سوچ لی، ہمارے اندر ایک سسٹم لگا ہوا ہے کہ دنیا کی ہر ڈگری کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم ایفرٹس کر سکتے ہیں، لیکن
اس کام کے لیے ہمیں جو چیز آسانی سے ملے گی ہم وہ کریں گے. اس کے لیے ہم مشقت نہیں برداشت کر سکتے. تو جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرتے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ پھیرا لگانے آتے ہیں اور قرآن سے جڑ جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ جڑ نہیں نہ پا رہے تو پھیرے لگا لیا کریں, ٹرائی کیا کریں. ایسے کہ آپ شاپنگ کرنے آئے ہیں تو آپ کو ڈریس پسند آیا, آپ کو اپرچونیٹی دی گئی کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, آپ ٹرائی روم میں جائیں, ٹرائی کریں. تو جیسے آپ دنیا کی چیزوں میں ٹرائی کرتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے, آپ کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں, آپ ٹرائی کرتے ہیں, فرسٹ ٹائم آپ کی صحیح نہیں بنتی, ٹرائی کرتے ہیں, آپ اچھی پروفیشنل آپ کو کوکنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح قرآن کی جب آپ کو اپرچونیٹی دی جاتی ہے, عبادات کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, تو اس وقت بھی ٹرائی کیا کریں, اپنے آپ کو, اپنے دل کو ٹرائی کروایا کریں. ہو سکتا ہے کہ ٹرائی کرتے کرتے ایک دن آپ کا دل اس طرح جڑ جائے کہ پھر اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہ ہو, وہ آپ کی سانس بن جائے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہی چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں. افمن یمشی, بس وہ بندہ جو چلتا ہے مکبن, اوندا, علی وجہہ ہی, اپنے منہ کے بل. ایسا شخص جو اپنا منہ نیچے کر کے زندگی گزار ہے, اسے کوئی فکر نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو سہولتیں دیتے ہیں قرآن سیکھنے کی, علم سیکھنے کی, ہدایت کی, اسے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں کیا ہوتا. وہ ضد میں ہے, وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے میرے دل میں بات اثر ہی نہیں کرے گی, وہ سننا ہی نہیں چاہتا, بس نیچے منہ کر کے چلتا جا رہا ہے. اہدا, زیادہ راہ راست پر ہے, اما یمشی سویجن علی صراط مستقیم, یا وہ بندہ جو سے رستے پہ چلتا ہے, جو آنکھیں کھول کے چلتا ہے, جو اعتدال کا رستہ اختیار کرتا ہے, جو نیکی اور بدی کے بارے میں جانتا ہے, جو جس کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی, جس کو سپورٹ نہیں ہوتی, پھر بھی دھکے سے اس کا دل نہیں چاہتا, کرہن آتا ہے سیکھنے کے لیے, کہیں کوئی ایک لفظ میری زندگی بدل دے. اس کے اندر شوق ہوتا ہے, اس کے اندر صراط مستقیم کو جاننے کا جذبہ ہوتا ہے, اس کے پاس عقل ہوتی ہے, اس کے پاس ہوش ہوتی ہے. بیسیکلی جو آج ہم نے ٹاپک ہم نے جس پر غور و فکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مدہوش اور ہوش والا بندہ برابر ہو سکتا ہے, کیا ان کے اندر برابری ہے؟ ایک وہ بندہ جو بغیر تحقیق کے زندگی گزار, جو بچپن میں ماں باپ نے چیزیں بتائیں بس وہی ذہن میں ہے, جو با اجداد سے سیکھا اب اس سے نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بس وہی ٹھیک ہے جو میں نے بچپن سے سیکھا, جانتا ہی نہیں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے بھی کہ نہیں. اسے علم کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. جیسے دیکھیں نا جانور کیسے چلتے ہیں, نیچے چلتے جاتے ہیں ادھر ادھر, کوئی ان کو پتہ نہیں, ڈائریکشن ان کے پاس نہیں ہوتی, جہاں کوئی اس کا مالک جیسے سٹک مارتا ہے جہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی لگام دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی, اس کا اپنا کوئی خواب نہیں ہوتا, اس کے اندر اپنا کوئی جذبہ نہیں ہوتا قرآن کو سیکھنے اور علم سیکھنے کے بارے میں. حق بات جب اس کو سنائی جائے نا تو وہ اس پہ کان بھی نہیں دھرتا, اپنے خول میں بند رہتا ہے, کوئی چیز اس کے اندر جاتی ہی نہیں, کیونکہ اس نے اپنے باہر لاک لگایا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بس اپنے ذہن میں ایک بات سنبھالی ہوتی ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں, بس میں ہی ٹھیک ہوں, اور میرے جو عقائد ہیں, میرے جو بلیفس ہیں وہی ٹھیک ہے, باقی دنیا کچھ بھی کہ ان کی دلوں میں باتیں اثر نہیں کرتی اور نہ ہی ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور اس کے برعکس مومن بندہ کیسا ہوتا ہے, مسلم کیسا ہوتا ہے؟ مسلم اللہ کی مرضی سے مطابق زندگی جیتا ہے, ضد اور انا کا شکار نہیں ہوتا, عقل سے کام لیتا ہے, بات سنتا ہے, جو بات صحیح ہو اسے قبول کرتا ہے, وہ ہر بات کو رد نہیں کرتا, اگر رد بھی کرے تو دلیل کے ساتھ رد کرتا ہے. اس نے جو ہمیشہ سے جو چیزیں سنی ہوئی ہوتی ہیں
جو بچپن سے اپنے پیرنٹس سے چیزیں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس پہ ریسرچ کرتا ہے کہ کیا میں حق پہ ہوں کہ نہیں. آپ سوچیں پورے دن میں، پورے مہینے میں، پورے سال میں کتنا وقت اس چیز پہ گزارتے ہیں، اس سوچ میں گزارتے ہیں کہ میرا راستہ صحیح ہے کہ نہیں، مکبن علی وجہ ہی ہوں یا سویجن علی صراط مستقیم پہ ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں قرآن کے معاملے میں ہم سب کے منہ نیچے ہیں، سب کے نیچے ہیں. ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو نا تو کبھی اس کو سنتے ہیں، ادب پڑا ہے ہمارے پاس قرآن کا الحمدللہ، لیکن ادب بس ادب ہے، اندر کھول کے نہیں کبھی ہم نے دیکھا. منہ کے بل اوندے چلتے جاتے ہیں. اور تلاوت کبھی آپ سن رہے ہوں تو دل پہ اثر کرتی ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں کہ ہم سن کیا رہے ہیں. اور ایک وہ بندہ جو کھوج لگاتا ہے، لیکن ہمارا شمار پہلی کیٹیگری کے لوگوں میں ہوتا ہے، مکبن علی وجہ ہی. کبھی آپ قرآن کے لیے راتیں جاگے؟ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ کے ایگزامس ہیں یونیورسٹی کے، تو کون کون ہے جو جس نے نیند قربان کی اور سارا سارا دن تیاری کی؟ تقریباً سبھی ہوں گے، ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم میں سے کون ہے جس نے قرآن کے لیے اپنی راتیں گزاری، قرآن کے ساتھ گزاری، قرآن پر کھوج لگاتے ہوئے گزاری، قرآن کا نالج، قرآن پر آنکھیں لگاتے ہوئے گزاری، قرآن کو پڑھتے ہوئے گزاری، انگلیاں پھیرتے ہوئے گزاری، لکھتے ہوئے گزاری، تدبر کرتے ہوئے گزارے وقت. یقیناً ہمارے دن کا اگر ہم چلے کرتے بھی ہیں کوئی آدھا گھنٹہ ہوگا، یعنی 24 گھنٹوں میں 30 منٹس ہم صرف سیدھے رستے کو حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور 23 گھنٹے یا اور باقی کا جو وقت ہے ہم کہاں گزارے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے مکبن علی وجہ ہی رہنا ہے. پہلے تو کر رہے تھے، لیکن آج اللہ احساس دلا رہے ہیں نا، تو اس احساس کو اپنے اندر جگانا ہے، اپنا ضمیر زندہ کرنا ہے. ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں دنیا کے لیے اور استقامت بھی اختیار کرتے ہیں. تو اس رستے کے لیے سیدھا رستہ ہمیشہ مستقیم، دیکھیے مستقیم استقامت والے کو ملتا ہے. مستقیم سیدھا رستہ ہے ہی وہ کہ جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور ساتھ وہ رستہ جس پر ہمیشہ چلا جائے. یہ وہ رستہ نہیں ہے کہ آپ 2 دن چلیں اور پھر واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ سے جرنی شروع کریں، پھر تو آپ پہلے 2 اسٹیپس پہ ہی رہیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ہم سیدھے رستے کو تلاش کریں. اس دنیا میں ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ ہم حق بات کو ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے تو نہیں بھیجا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. ان میں سے کون زیادہ ہدایت پر ہے؟ عقل والا جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، یا وہ بندہ جو بغیر دیکھے چلتا ہی جا رہا ہے؟ وہ بندہ جو دلیل سے کام لیتا ہے، دلیل سے رد کرتا ہے، یا وہ بندہ جو سننا ہی نہیں چاہتا، دلیل بھی نہیں سننا چاہتا، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. صرف عبادات میں نہیں، ہم اخلاقیات میں، معاملات میں، ہر چیز میں ہم نے ایک سوچ بنائی ہوئی ہے. مجھے غصہ آتا ہے تو آتا ہے، اب سب کو میرے مطابق بننا پڑے گا، میں کیوں چینج ہوں؟ آپ کو میرے غصے کا خیال رکھنا چاہیے. میں ضدی ہوں تو ضدی ہوں، آپ کو خیال رکھنا ہے، میں کیوں اپنی ضد کو توڑوں؟ بچپن سے ایسی یعنی اڑے ہوئے ہیں ہر چیز پر، ہم گمراہی کے اندر اٹک گئے ہیں، لجو ہیں ہم. اور ایسا بندہ کبھی بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا. میرے اندر صبر نہیں ہے، میرے اندر شعور نہیں ہے، میں شکر نہیں کرتی. جو بھی کام ہے، جو بچپن سے عادات ہیں معاشرے نے ہمیں دی، ہم نے خود کو کبھی چینج نہیں کیا. یعنی ہم وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، تقریباً روز ہم چینج کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، خوب خوب سنوارتے ہیں. لیکن وہ دل جس پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، اس کے
اس کو تو بچپن سے جو ڈریس اپ کیا ہے اس کے بعد تم نے چینج ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی، مکبن علی وجہ ہی بن کر زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ مزید آگے کیا فرماتے ہیں،